بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی، لیکن اب جب بھی میرا شوہر مجھے اپنے پاس بلاتا تو میں اس سے دور جانے کی کوشش کرتی۔ میرے شوہر کو مجھ پر شک ہونے لگا تھا، لیکن میں اسے اس سب کی وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر کو اس کی وجہ پتہ چلی تو اس نے آج پھر میرا شوہر دن ڈھلنے سے پہلے گھر آ گیا تھا۔ میں کچن میں ہی کام کر رہی تھی، اپنے شوہر کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ مجھے کمرے میں بلانے لگا، مگر میں ابھی تک اپنے شوہر کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں اپنی مجبوری اپنے شوہر کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ مجھے خوف تھا اگر میں ایسا کرتی تو میرا شوہر مجھے چھوڑ دیتا، اور میری اپنے شوہر سے دوری کی وجہ اگر میرے سگے ماں باپ بھی جان لیتے تو میری جان ہی لے لیتے۔ میری ساس مجھے کام بتا کر خود قریبی مندر چلی گئی۔ میں چائے بنا کر پریشان کھڑی تھی کہ اب اپنے کمرے میں کیسے جاؤں۔ دن ڈھلنے والا تھا۔ میں نے ہمت کی اور چائے لے کر جلدی سے اپنے کمرے میں گئی۔ میں اپنے شوہر کو چائے دے کر واپس کچن میں جانا چاہتی تھی تاکہ اپنا کام پورا کر سکوں، مگر میرے شوہر نے مجھے روک لیا اور بولا کہ میں تمہارے لیے جلدی گھر آتا ہوں، مجھے دیکھتے ہی دور بھاگنے لگتی ہو۔ میرے شوہر نے چائے پیتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میں اس کے پاس بیٹھوں، تو میں سمجھ گئی کہ میرے شوہر کو کیا چاہیے۔ میں اس کے قریب جانے سے ہی احتیاط برت رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس کی ماں کھانا جلدی مانگتی ہے، اسی لیے میں کھانا بنانے جا رہی تھی۔ میری وضاحت نے میرے شوہر پر واضح کیا کہ روزانہ کی طرح میں اب بھی صرف اس سے بچنے کے لیے بہانہ کر رہی ہوں۔ وہ چائے کا کپ میز پر زور سے رکھ کر مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ وہ بولا کہ تم صرف میرے قریب آنے سے بچ رہی ہو، پہلے ہمارے درمیان اتنی محبت تھی، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے شوہر کے غصہ کرنے پر میں بوکھلا گئی۔ اس کا بھی قصور نہیں تھا، ہماری پسند کی شادی تھی، اور شادی کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ہر خامی خوبی سمیت قبول کیا تھا۔ شادی کو 1 سال گزر گیا تھا اور ہمارے درمیان محبت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی، مگر ہمیں کبھی اس بات کی فکر نہیں تھی۔ مگر اب جو میں کام کر چکی تھی، اس کے بعد میرا اپنے شوہر کے قریب جانا مشکل ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کو لگنے لگا تھا کہ میں اس سے اکتا گئی ہوں اور کسی اور مرد میں دلچسپی لینے لگی ہوں۔ میں اپنے شوہر کی سوچ جان چکی تھی اور اس کا خوف بھی واضح تھا، مگر میں اسے کچھ بھی سمجھا نہیں سکتی تھی، حالانکہ جیسا وہ سوچتا تھا ویسا بالکل نہیں تھا۔ اس وقت بھی میرا شوہر غصے سے بھرا ہوا تھا، اور میرے بار بار سمجھانے پر بھی اس نے مجھے کچن میں جانے نہیں دیا اور زبردستی کمرے میں روک لیا۔ میں اپنے شوہر کے قریب ہونے پر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میرا اپنے شوہر سے دور جانا اسے مزید شک میں ڈال رہا تھا۔ میں جانتی تھی میرا شوہر اب جان بوجھ کر گھر جلدی آ جاتا ہے، اور میرے منع کرنے کے باوجود وہ زبردستی میرے قریب آتا تھا۔ ایسا تب سے ہو رہا تھا جب ایک روز میرا شوہر کام سے جلدی گھر آیا، تب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب میرا شوہر پہنچا تو میں نے گھبرا کر اپنا موبائل بند کر کے چھپا دیا، مگر میرا شوہر میری یہ حرکت دیکھ چکا تھا۔ وہ پہلے تو حیرت سے موبائل چھپانے کی وجہ پوچھتا رہا، مگر میں پھر بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی اور اس سے بولا کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے، میرے موبائل میں ایسا کچھ نہیں جسے میں چھپاؤں۔ میرے شوہر نے مجھ سے میرا موبائل لینے کی کوشش کی، مگر میں اپنا موبائل لاک کر چکی تھی۔ میں جب کمرے سے جانے لگی تو میرا شوہر مجھے روک کر غصہ کرنے لگا، اور جب وہ غصے میں لڑتے ہوئے میرے قریب آیا تو میں گھبرا گئی اور اس سے درخواست کرنے لگی کہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ میرا انداز میرے شوہر کو ٹھٹک گیا تھا۔ وہ حیران ہونے لگا کہ مجھے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ میں تب واقعی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کو خود سے دور دھکیل گئی۔ میرا انداز اتنا عجیب تو تھا کہ میرے شوہر کو لگا میں اس سے بیزار ہو رہی ہوں۔ میں اس کی بیوی تھی اور شادی بھی ہم دونوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اب اچانک میں اس سے دور ہونے لگی تو میرے شوہر کو یہی خوف محسوس ہوا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا اور میری کسی وضاحت پر کان نہیں دھرے۔
میں اتنی دکھی ہوئی کہ رات گئے تک اپنے شوہر کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، نہ ہی اسے منانے پر معاف کیا۔ میں منہ چھپائے روتی رہی اور میرا شوہر میرے اس رویے پر مزید الجھنے لگا۔ اس روز میری ایک غلطی کی وجہ سے میرے شوہر کے دماغ میں شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس روز کے بعد میرا شوہر روزانہ دن کے وقت اچانک گھر آ جاتا اور مجھ سے اپنا حق وصول کرنے لگتا۔ میرا ہر بار سر پکڑ کر رونا اسے زج کر دیتا تھا اور میں اپنے شوہر کو دن بدن ضد میں آتا دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کسی روز میرا شوہر غصے میں آ کر مجھے غلط سمجھ کر ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ دے۔ میں اسے اپنی مجبوری سمجھانا چاہتی تھی، مجھے اس کا ساتھ چاہیے تھا اور مجھے یقین تھا اس دنیا میں اگر کوئی میرا ہر مصیبت میں ساتھ دے سکتا تھا تو وہ صرف میرا شوہر تھا۔ مگر وہ مسئلہ ایسا تھا کہ میں اپنے شوہر کو بتانے سے گھبرا رہی تھی۔ میرا شوہر روزانہ میرے ساتھ زبردستی کر کے مجھے جتا دیتا تھا کہ جب تک تمہارا دماغ خراب رہے گا میں یہی کرتا رہوں گا، جب چاہوں گا گھر آ جاؤں گا۔ میں اسے شرم دلانے کی کوشش کرتی تو وہ بھڑک جاتا اور بولتا کہ تم میری بیوی ہو، مجھے روک نہیں سکتی۔ شادی کے 1 سال بعد تمہیں میرا قریب آنا برا کیوں لگنے لگا؟ اس نے کہا کہ یا تو میں اپنا دماغ درست کر لوں یا پھر اس کا یہی معمول رہے گا۔ میرے شوہر کو اطمینان تھا کہ وہ مجھے پہلے جیسا کر لے گا اور میں اپنے شوہر کو چاہ کر بھی نہیں بتا پا رہی تھی کہ میرے رویے کی وجہ کیا تھی۔ لیکن اب چھپانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ ہمارا وہ روزانہ کا تماشا ہمارے درمیان رہتا تھا۔ تب تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا اگر صرف تماشا ہوتا، مگر اب ہمارے تعلقات کی کشیدگی میری ساس کی نظر میں آ چکی تھی۔ ایک روز صبح شوہر کے جاتے ہی ساس مجھے بلا کر ناراض ہونے لگی اور بولی کہ ابھی شادی کو 1 سال ہی ہوا ہے کہ تم اپنا رنگ دکھانے لگی ہو۔ روزانہ میرا بیٹا تمہارے لیے جلدی گھر آتا ہے کہ وہ 2 پل اپنی بیوی کے ساتھ سکون سے گزار لے، مگر تم ہو پتہ نہیں کیا چاہتی ہو۔ وہ غصے سے بھرا ہوا گھر سے نکل جاتا ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ پہلے صرف شوہر کو شک تھا، اب ساس بھی شامل ہو چکی تھی۔ جھوٹ پر جھوٹ بولتی رہتی تو میرے لیے بات سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ میں نے اپنی ساس سے بول دیا کہ انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اگر میں ان کے بیٹے کو خوش نہ رکھتی تو وہ روزانہ میرے لیے گھر نہ آتا۔ میں نے کہا یقیناً اس کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہوگا، ورنہ ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری باتوں پر میری ساس کچھ دیر مجھے کھوجتی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اچانک بولی بہو میں نے ایک عمر گزاری ہے کی کوشش کر اور رہی تیور تھی دیکھ کر بتا کہ سکتی میری ہوں ساس کہ نے آگے والے اچانک انسان کے دماغ میں ایسی کیا ہے۔ بات بول دی جو مجھے بوکھلاہٹ کا شکار کر گئی۔ میں سٹ پٹا کر اپنی ساس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر اس روز میرا شوہر گھر آیا تو میری ساس اس پر بھی غصہ ہونے لگی۔ وہ بولی کہ کیسے مرد ہو، ایک بیوی کو قابو نہیں کر سکتے، اسی لیے تو میں پسند کی شادی کے خلاف ہوں۔ پسند کی ہوئی لڑکیاں پھر اپنے شوہروں کو ایسے ہی کاٹ کا الو بنا کر رکھتی ہیں۔ میں اپنی ساس کی باتوں پر ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر اپنی ماں کی غلط فہمی دور کرے گا اور اسے سچ بتا دے گا، مگر میرا شوہر بھی الٹا مجھے غصے سے دیکھنے لگا اور شک کرنے لگا۔ میں ان دونوں کی شک کی نظروں پر رو پڑی۔ میری ساس کو لگتا تھا کہ میرا شوہر اولاد چاہتا ہے اور میں اسے اولاد دینا نہیں چاہتی۔ اپنی ساس کی غلط فہمی پر تو میں خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اکلوتے بیٹے کی اولاد چاہتی ہیں۔ 1 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی امکان نظر نہ آنے پر وہ روزانہ مندر جا کر پوجا کرنے لگتی تھی، اگر صرف اپنے بیٹے کی خاطر مجھے کچھ نہیں کہتی تھی۔ اب ہمارے کمرے سے میرے شوہر کے زبردستی کرنے اور میرے ہر بار روکنے کی جو آوازیں آنے لگی تھیں، اس پر میری ساس کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سب کچھ سن کر میری ساس کو یہی لگا کہ ان کے بیٹے کو بھی اب اولاد چاہیے اور میں رکاوٹ بن رہی ہوں، مگر مجھے اپنے شوہر پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایسا کچھ نہیں ہے، ہماری قسمت میں ابھی اولاد نہیں تھی، مگر اپنی ماں کی باتیں سن کر وہ مجھ سے ناراض ہونے لگا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ مجھے اب سمجھ آئی ہے، تم کیوں مجھے دور دھکیلتی ہو،
تمہیں میرے قریب آنے سے اکتاہٹ کیوں ہونے لگی ہے؟ کیونکہ تم نہیں چاہتی کہ ہماری اولاد ہو جائے۔ میرے شوہر کے دماغ میں وہ بات بیٹھ چکی تھی۔ سچ کیا تھا وہ دونوں ماں بیٹا نہیں جان سکتے تھے۔ میں اتنی بے بس اور کمزور ہو چکی تھی کہ سچ بتانے کی ہمت ہی نہیں کر پائی۔ میں سارا دن سوچتی رہتی تھی کہ مجھے بہادر بننا چاہیے، ہمت کر کے سچ بتا دینا چاہیے تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے اور میری بھی جان چھوٹے۔ اگر وہ لوگ یہ سچ نہ مانے تو میں یہ گھر چھوڑ دوں، مگر میں ہر بار اپنے شوہر کو دیکھ کر کمزور پڑ جاتی کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں منتظر تھی میرے شوہر کا غصہ دور ہو، وہ اچھے مزاج کی طرح مجھ سے کبھی بات کریں تو میں انہیں سچ بتانے کی ہمت کروں کہ میرا دل واقعی بدل گیا ہے۔ میں انڈیا میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ شادی ہونے تک میں ہندو مذہب پر تھی، شوہر سے محبت کی شادی کی اور شادی کے بعد خوش رہی، مگر اب میں مسلمان ہو چکی تھی۔ ایک روز موبائل پر ویڈیوز دیکھتے ہوئے میرے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو آ گئی۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہندو لڑکے کے ہر سوال کا نہایت تفصیل سے جواب دے رہے تھے۔ مجھے وہ ویڈیو بہت دلچسپ لگی۔ ہمارے مذہب میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو میرے دماغ میں بھی الجھی رہتی تھیں۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ جو بھگوان خود کو کوئی روپ نہیں دے سکتا جسے ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، وہ ہمیں کیسے بنا سکتا تھا؟ ہمیں بنانے والا اور مخصوص شکل دینے والا کون تھا؟ میرے دماغ میں جو الجھنیں رہتی تھیں میں ان کو سر پر سوار نہیں کرتی تھی۔ مگر جب میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دیکھی تو میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہی کو دیکھنے لگی۔ وہ سوال جن کا جواب کوئی پرنٹر ٹھیک سے نہیں دے پاتا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھا جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہماری ہی کتابوں سے ثابت کیا کہ خدا ایک ہی ہے، یہ مٹی کے بت تھے جن کو ہم پوجتے تھے۔ بس میرا دل بدل گیا اور انہی ویڈیوز کے ذریعے میں چھپ چھپ کر اسلام کو سمجھنے لگی تھی۔ میرے دل کو سکون ملنے لگا تھا۔ میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے خوف تھا کہ وہ مجھ پر غصہ کرے گا اور مجھے وہ سب دیکھنے سے منع کر دے گا۔ رمضان آ گیا تھا اور میں نے انہی ویڈیو سے سیکھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر روزے رکھنے لگی۔ میں اسلام کا مطالعہ کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس اتنا علم آ جائے کہ میں اپنے شوہر کو سمجھا کر ثابت کر دوں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ مگر ایک روز جب میں روزے کی حالت میں تھی، میرا شوہر جلدی گھر آیا۔ وہ میرے قریب ہوا تو میں ڈر گئی کیونکہ میں جانتی تھی روزے میں میاں بیوی کو تعلق کی اجازت نہیں ہوتی۔ مگر میں یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بول سکتی تھی۔ میرے شوہر میرے منع کرنے پر غصے سے زبردستی کرنے لگے اور پھر روزانہ ہی وہ میرے ساتھ زبردستی کر کے میرا روزہ ضائع کر دیتا تھا۔ میں روتی تڑپتی رہ جاتی تھی۔ میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ مجھے ہمت ملے، میں اپنے شوہر کو سب سچ بتاؤں۔ اگر وہ مجھے مسلمان ہونے پر چھوڑ دے تو میں الگ ہو جاؤں۔ مگر اپنے شوہر سے الگ ہونے کا خوف مجھے ہر بار روک دیتا تھا۔ میرے ماں باپ بھی ہندو تھے، میں انہیں بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر کو غصہ کچھ کم ہونے لگا تھا، مگر اب تو میری ساس نے جلدی پر تیل ڈال دیا تھا۔ میرے شوہر کو ایک نیا بہانہ مل چکا تھا۔ اب دن رات ان ماں بیٹے کی یہی رٹ تھی کہ میں انہیں اولاد دینا نہیں چاہتی، اسی لیے میں اپنے شوہر سے دور بھاگتی ہوں۔ میں پریشانی کا شکار رہنے لگی۔ میں اپنے شوہر کو رام کرنے کی کوشش کرتی تو وہ ایک ہی بات کرتا کہ اب ہماری اولاد ہو جانی چاہیے، تبھی گھر میں سکون آئے گا اور جھگڑا ختم ہوگا۔ مگر اب میں ڈرتی تھی کہ میری اولاد نہ ہو۔ میری زندگی جس موڑ پر تھی، پہلے میں خود کو سنبھالنا چاہتی تھی۔ میں یہی جانتی تھی کہ ہمارے تعلق کی بہتری اولاد ہونے پر ممکن تھی، مگر اولاد میرے لیے ہی آزمائش بن جاتی۔ میں مسلمان تھی اور شوہر ہندو تھا۔ جب تک میں اپنے شوہر کو مسلمان نہ کر لیتی، اولاد کا ہونا میرے لیے مشکل ہی تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اولاد ہو جانے کے بعد میرا شوہر اولاد چھین کر مجھے گھر سے نکال دے اور میری اولاد ہندو باپ کے سائے میں پلے بڑھے۔ اسی لیے میں بچے کے ذکر پر ہاں میں ہاں ملانے کی بجائے خاموش ہو جاتی۔ میری خاموشی میرے شوہر کو کھٹکنے لگی تھی۔
وہ مجھ سے لڑنے لگا کہ میں بہت بدل گئی ہوں، شادی سے پہلے محبت کے دعوے اور ساتھ رہنے کی قسمیں کھاتی رہی۔ وہ سب آج بھی قائم تھا، مگر میں اپنی ہر بات سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں پریشان رہتی تھی کہ کیسے اپنی مشکل کا حل نکالوں۔ نہ شوہر کو بتا پا رہی تھی اور نہ مزید چھپانا ممکن تھا۔ میں نے ایک روز ہمت کر کے اپنے شوہر کو سب سچ بتا دیا۔ وہ میرے مسلمان ہو جانے کی خبر پر سکتے میں آ گیا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اسے لگا میں مذاق کر رہی ہوں۔ میں اپنے شوہر کو منانے لگی کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ میں نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا اور کہا کہ میں بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہو جائے تاکہ ہم عمر بھر ساتھ رہیں۔ مگر میرے سمجھانے پر وہ ایک دم غصہ ہوا اور مجھے بری طرح مارنے لگا، اور میرے تکلیف سے چیخنے پر بھی وہ نہیں رکا۔ میری ساس آوازوں پر گھبرا کر ہمارے کمرے کا دروازہ بجانے لگی، مگر میرے شوہر نے غصے سے اپنی ماں کو جانے کو کہا، اور میری سوچ کے برعکس وہ طیش میں آ چکا تھا۔ وہ مجھے بار بار یہی بول رہا تھا کہ میں پھر سے ہندو ہو جاؤں، ورنہ وہ مجھے مسلمان بن کر اس گھر سے جانے نہیں دے گا، بلکہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ مجھے اپنے شوہر کے جنونی پن سے خوف آنے لگا تھا، مگر میں اللہ کو دل سے اپنا خدا مان چکی تھی، اس لیے اب میرے لیے ہندو مذہب کو قبول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں بار بار انکار کرتی رہی اور میرا شوہر مجھے مارتا رہا۔ میں زخمی ہو چکی تھی، میرا شوہر مجھے مار مار کر تھک گیا تھا۔ میں خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اب میں پھنس چکی تھی۔ اگر شوہر کو بتائے بغیر خاموشی سے نکل جاتی تو موقع اچھا تھا، مگر اب سچ جان لینے کے بعد وہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ میں اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اللہ نے میری دعا سن لی۔ اگلے روز میرا شوہر کام پر جانے لگا تو مجھے کمرے میں بند کر گیا اور اپنی ماں کو سختی سے ہدایت دے گیا کہ وہ مجھے کمرے سے بالکل نکلنے نہ دے۔ میں خاموشی سے کمرے میں پڑی دعا کرتی رہی کہ آج میرا شوہر گھر جلدی نہ آئے۔ رمضان کا 11واں روزہ تھا اور میری خواہش تھی کہ میرے باقی روزے آرام سے گزر جائیں۔ میں سوچ چکی تھی کہ اگر میرے شوہر نے زبردستی کی تو صاف الفاظ میں کہہ دوں کہ اب ہمارا رشتہ باقی نہیں رہا، مگر مجھے اس روز کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔ اس روز میرا شوہر اپنے پیروں پر چل کر گھر واپس نہیں آ سکا۔ اس کی لاش گھر پہنچی تھی اور لانے والوں نے بتایا کہ وہ گھر کے قریب والے روڈ پر ہی تھا جب ایک تیز رفتار گاڑی اسے کچل کر چلی گئی۔ اس کی ماں غم سے ساکت رہ گئی۔ مجھے آزادی مل گئی تھی اور میری مشکل آسان ہو گئی تھی۔ مجھ میں اپنے شوہر کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی تو اللہ نے ویسے ہی اسے مجھ سے جدا کر دیا۔ مجھے پھر بھی غم تھا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ میرے شوہر کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ ہندو تھا اور ہندو ہی رہا۔ میرے سمجھانے پر بھی اس نے اپنا مذہب کبھی نہ چھوڑنے کی قسم کھائی تھی، بلکہ وہ مجھے شرم دلاتا رہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کا مذہب بدل کر غلط کیا ہے۔ میں اپنے شوہر کی گمراہی پر غم سے رو رہی تھی۔ میری ساس نیم پاگل ہونے لگی۔ اس کا جوان اکلوتا بیٹا مر گیا تھا۔ وہ مجھے کوسنے لگی اور روتے ہوئے بولی کہ میرے بیٹے کی زندگی تمہاری وجہ سے ختم ہو گئی۔ تم نے اسے اتنا پریشان کیا کہ وہ مزید جی نہیں پایا۔ اور اپنی پریشانی میں میری ساس کیا کچھ بولتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر غمزدہ تھی اور وہ غم میں الٹا سیدھا بول رہی تھی۔ تب مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ وہ عورت کیا سوچ رہی تھی۔ میں تو اپنے شوہر کی آخری رسومات کے بعد خاموشی سے اس گھر کو چھوڑ دینے کا سوچ بیٹھی تھی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ میری ساس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو مہمانوں کی موجودگی میں ہی گھر سے نکل جاتی۔ میں سب کے درمیان بیٹھی رہی۔ جب میرے شوہر کی چتا کو آگ لگانے کے لیے ہم اس میدان نما جگہ پر پہنچے تب میں بھی ساتھ تھی۔ جب سے میں مسلمان ہوئی تھی مجھے وہ رسومات بری لگ رہی تھی۔ مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے شوہر کو مرنے کے بعد جلایا جا رہا تھا۔ اگر میرا شوہر مسلمان ہوتا تو آج میں سب سے لڑ کر اس کا عزت سے جنازہ پڑھواتی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفناتی تھی، مگر اب میں تماشا بننے کے خوف سے خاموش کھڑی رہی۔ میرے شوہر کا رویہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میرا مسلمان ہونا کوئی بھی قبول نہیں کرے گا اور مجھے مار دیا جائے گا۔ میرے ماں باپ بہت سخت مزاج اور کٹر ہندو تھے اور ساس بھی ایسے ہی تھی۔
اس دنیا میں واحد میرا شوہر تھا جو میرے لیے نرمی برت لیتا تھا، مگر اس نے بھی اس بارے میں میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ میں چپ چاپ سر جھکائے کھڑی تھی۔ میرے شوہر کو بھی آگ لگانے ہی لگے تھے کہ اچانک سے میری ساس نے مجھے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے سب کے درمیان سے نکالا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے ایسی بات بولی تھی کہ مجمع میں سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھ رہی تھی جو پاگل ہو چکی تھی۔ میری ساس ضد کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دو۔ میں گھبرا کر خود کو چھڑوانے لگی۔ میرے گھر والے بھی وہیں موجود تھے۔ میرے باپ نے آگے بڑھ کر مجھے بچایا تھا۔ سب لوگ میری ساس کو سمجھانے لگے کہ خواہ مخواہ تماشا نہ بنائے، زندہ لڑکی کو کیسے جلایا جا سکتا ہے۔ میری ساس سب سے لڑنے لگی اور بولی، اس لڑکی کے لیے میرا بیٹا مر گیا، اس نے میرے بیٹے کے آخری دن عذاب بنا دیے تھے۔ اگر محبت کی شادی کر سکتی ہے میرے بیٹے کے ساتھ تو اس کے ساتھ مر کیوں نہیں سکتی۔ میری ساس بہت کوشش کرتی رہی کہ سب کو منا سکے اور مجھے بھی زندہ جلا دے، مگر میرے گھر والے راستے میں آ گئے تھے اور باقی سب رشتہ دار بھی میری ساس کو سمجھانے لگے کہ وہ غلط کر رہی ہے، اگر اس کا بیٹا زندہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ چاہتا۔ میں بالکل نہیں سمجھ پائی تھی کہ میری ساس ایسا کیوں کر رہی تھی۔ میں نے جب ڈرتے ڈرتے اپنی ساس کو دیکھا تو وہ بہت نفرت سے مجھے گھورتی جا رہی تھی۔ میں سہم گئی۔ مجھے لگا کہ وہ اپنے بیٹے کی موت کا غم منا رہی ہے۔ تب میں یہی سمجھتی رہی کہ میری ساس اس غم میں مبتلا ہے کہ اس کا بیٹا مجھ سے لڑ جھگڑ کر ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے مرا ہے، اسی لیے وہ مجھے سزا دینا چاہتی ہے۔ مگر میری ساس کی نظروں نے مجھے چونکا دیا تھا۔ غمزدہ ماں کا یہ روپ نہیں ہوتا جو اس وقت میری ساس کا تھا۔ سب کے سمجھانے اور میرے گھر والوں کے آگے آنے پر میری ساس نے مجھے چھوڑ دیا اور خاموش ہو گئی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو سب کو میری ساس اپنے گھر لے آئی۔ میرا سسرالی گھر بہت بڑا تھا۔ میری ساس نے سب کی خاطر تواضع کی۔ جب سب مہمان چلے گئے تو اس نے میرے ماں باپ کو روک لیا۔ میرے ماں باپ میری ساس کی اس حرکت کے بعد اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے کہ سب لوگوں کے درمیان مجھے زندہ جلانے کی بات کر کے وہ عورت ہمیں بدظن کر گئی تھی۔ مگر پھر میری ساس نے معذرت کی اور بہت منت سماجت کی تو میرے والدین بھی رک گئے۔ وہ عورت بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اچانک اسے اس گھر میں چھوڑنا اکیلا مناسب نہیں تھا۔ 3 دن میرے والدین وہیں رکے۔ اس دوران میری ساس نے میرا اتنا خیال رکھا کہ میں بھی حیران ہو گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ عورت پل پل روپ کیوں بدل رہی تھی۔ میری حیرت پر وہ عورت افسردگی سے مجھے بولی، بیٹا مجھے معاف کر دو، اپنے بیٹے کی موت پر مجھے دھچکا لگا۔ تم دونوں میں آخری دنوں میں بہت لڑائیاں ہونے لگی تھیں اور میرا بیٹا بہت اداس تھا۔ وہ اب مجھ سے ایک ہی بات کرتا تھا کہ تم بہت بدل گئی ہو۔ اپنے بیٹے کا یہ غم سوچ کر مجھے غصہ آیا کہ جس نے اس سے بے وفائی کی وہ زندہ کھڑی ہے اور زندگی میں اکیلا ہو گیا تھا۔ میرا بیٹا اور اکیلا ہی مر گیا۔ میری ساس شرمندگی سے بولی کہ مجھے اپنے جذباتی پن پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں اس عورت کی باتوں میں آ گئی اور اسے معاف کر دیا۔ میں اسے یقین دلانے لگی کہ میں نے اس کے بیٹے کے ساتھ بالکل بے وفائی نہیں کی، اسے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میری ساس نے میری وضاحت کو قبول کر لیا اور پھر وہ مجھے پیار کرنے لگی۔ مجھے لگا کہ وہ تنہا بوڑھی عورت واقعی جذباتی پن میں وہ سب کچھ بھول گئی ہوگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تب بھی وہ میرے ساتھ ڈرامہ کر رہی تھی۔ اس نے میرا لاڈلی بیٹی کی طرح خیال رکھا اور جب میرے ماں باپ واپس جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میری ساس یکدم مجھے لپٹ کر رونے لگی اور بولی کہ اپنے بیٹے کے بعد میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ تم مجھے چھوڑ کر ابھی مت جاؤ، تمہارے ہونے سے مجھے ڈھارس ملے گی۔ میری ساس بولی کہ اب تو یہ گھر بھی تمہارا ہی ہے۔ میں بوڑھی اور بیمار ہوں۔ میری بیٹے کی بیوی ہونے کے ناطے میرے بیٹے کی جائیداد تمہیں ہی ملے گی، تو اپنا گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں سوچ میں گم ہو گئی۔ میں اب مسلمان ہو چکی تھی اور اپنے گھر جانے کا سوچ کر ویسے بھی گھبرا رہی تھی۔ اگر میرے ماں باپ کو خبر ہوتی تو وہ بھی میرے شوہر کی طرح مجھے قید کر لیتے۔
مجھے لگا کہ اس بڑے خالی گھر میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہنا آسان ہوگا۔ ایسا کرنے سے کبھی کبھی میں اپنے والدین سے بھی مل سکتی تھی اور میری عبادات میں بھی کوئی خلل نہ پڑتا۔ میں بے وقوف تھی جو اس عورت کے جھوٹے آنسوؤں سے پاگل ہو گئی، جبکہ میرے ماں باپ تو اتنا بڑا گھر میرے نام ہونے کا سن کر ہی مارے گئے۔ وہ اپنی لالچ میں مجھے وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب گھر خالی ہوا تو میری بوڑھی ساس اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ تنہائی پاتے ہی اپنے شوہر کو یاد کر کے اداس ہو گئی۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی آخرت کی بھی فکر کرتا ہے۔ جب سے میں نے اسلام کو سمجھا تھا مجھے اپنے شوہر کی فکر رہتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں موقع دیکھ کر اسے منا لوں گی، مگر اس کی زندگی کم تھی۔ اب مجھے اپنے ماں باپ اور ساس کی فکر ہونے لگی۔ میں دعا کرنے لگی کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ کچھ دن اس گھر میں میرے سکون سے گزر گئے، مگر پھر مجھے وہ عورت مشکوک حرکتیں کرتی نظر آئی۔ اکثر کچن میں کام کرتے مجھے محسوس ہوتا کہ وہ مجھے گھور رہی ہے۔ میں پلٹ کر دیکھتی تو وہ نظریں پھیر لیتی۔ میں پریشان ہونے لگی، اگر وہ میرا مسلمان ہونا محسوس کر گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک روز میں کچن میں گئی تو مجھے پیٹرول کی تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ میں ڈر کر کچن سے باہر نکلی تو میری ساس نے مجھ سے کہا، کھانا جلدی بنا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں کچن میں جا کر ہر طرف سونگھنے لگی۔ پیٹرول کی بدبو چولہے کے آس پاس تھی اور بہت زیادہ تھی۔ میں نے جب غور کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چولہے پر، اس کے اطراف میں اور فرش پر قریب کھڑے ہونے کی جگہ پر نمی تھی۔ اس جگہ پر پیٹرول چھڑکا ہوا تھا۔ اگر میں آگ جلاتی تو ہر طرف آگ پھیل جاتی اور میرا بچنا ناممکن ہو جاتا۔ میں گھبرا کر پلٹی تو وہ عورت کچن کے دروازے پر ہی کھڑی تھی، مجھے شدید نفرت سے گھور رہی تھی۔ میں ٹھٹک گئی، تب مجھے اندازہ ہوا کہ پیٹرول چھڑکنے کی حرکت اسی کی تھی۔ اب مجھے جلدی سے کھانا بنانے کا بول کر وہ مجھے ہاتھ سے شکار کرنا چاہتی تھی۔ اپنے بیٹے کی موت کے روز سے ہی وہ مجھے مارنا چاہ رہی تھی، مگر میں نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ مجھے کیوں مارنے پر تلی ہوئی ہے۔ میں نے بہانے سے کچن سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ عورت غصے سے بولتی دروازہ بند کر گئی۔ اس کی اس حرکت سے مجھے جھٹکا لگا۔ وہ بول رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ جس روز میرے بیٹے نے تجھے مارا میں نے تیری ساری باتیں سن لی تھی۔ تو نے صرف میرے بیٹے سے بے وفائی نہیں کی بلکہ مذہب بھی چھوڑا، تجھے سنسار کر دینا چاہیے تھا۔ وہ نفرت سے بولی، مگر میرا بیٹا خود مر گیا، میں اسی روز تجھے بھی مار دیتی، مگر سب لوگ راستے میں آ گئے اور مجھے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ آج اس عورت کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ وہ بول رہی تھی اور میں دکھ سے سنتی جا رہی تھی۔ میں برتن میں پانی بھر بھر کر پیٹرول والی ہر جگہ پر بہانے لگی۔ وہ عورت کہنے لگی، اگر میں تجھے جانے دیتی تو تیرے گھر والے تجھے مذہب بدلنے پر معاف کر دیتے، مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ تجھے اپنے بیٹے سے دھوکہ کرنے کی سزا دے کر ہی سکون سے مروں گی۔ اس نے بولتے ہوئے ایک لائٹر جلا کر کچن کی کھڑکی سے اندر پھینک دیا۔ تب تک میں بہت سارا پانی بہا چکی تھی، اس لیے آگ نہیں لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت بھی چونک گئی اور کچن میں جھانکنے لگی۔ میں کچن کے دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی رہی۔ اس عورت نے حیرت سے دروازہ کھولا تاکہ آگ نہ لگنے کی وجہ جان سکے، مگر میں نے فوراً سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑی۔ میں تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے اس گھر سے نکل آئی۔ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچ گئی۔ جب ایک مسجد سے نکلتے مسلمان مردوں کے پاس جا کر میں نے روتے ہوئے اپنے اسلام قبول کرنے کی بات بتائی اور بتایا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، تو انہوں نے مجھے سہارا دیا، ایک گھر میں پناہ دی۔ اب میں باقاعدہ طور پر مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ میری ساس نے میرے بھاگ جانے کا میرے والدین کو کیسے بتایا ہوگا اور اس بات کو کیا رنگ دیا ہوگا۔ اب میرا ایک مسلمان مرد سے نکاح ہونے والا ہے، مگر مجھے ابھی تک خوف ہے کہ نہ جانے اب میری ساس اور میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ کر مار دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے تاکہ وہ بھی اسلام کی روشنی کو اپنے دل میں محسوس کریں
اور ان کی آخرت بھی بن جائے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔